نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے انشاءاللہ سورہ الکہف آیت نمبر 83 سے 91 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بارے میں اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت آسان کر دے، اور ان تعلیمات کو یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا میں ہم سب کی مدد کریں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے دیکھیے آیت نمبر 83 سے الحمدللہ ایک چوتھے قصے کی طرف ہم لوگ آ رہے ہیں، چوتھا واقعہ جو سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے دیکھے وہ ایمان کی آزمائش کا واقعہ تھا اصحاب کہف والوں کا، پھر دوسرا کیا تھا؟ مال کی آزمائش کا، باغ والے کا قصہ، اس کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا علم کا جو فتنہ ہے اس کا واقعہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھے، اور اس میں بھی سفر تھا۔ سبحان اللہ، جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے کا جو واقعہ تھا اس میں بھی سفر کی بات آئی تھی، لیکن وہ علم کے لیے سفر تھا۔ اور یہاں بھی آج جو ہم لوگ قصہ پڑھنے جا رہے، یہ جو واقعہ پڑھنے جا رہے ذوالقرنین کے بارے میں، تو یہ جو ہے وہ پاور کا، یعنی اقتدار کا، اختیار کا، حکومت کا، اس کا جو ہے اس کے فتنے کے بارے میں یہاں ہے، یعنی اسے کس طرح سے بچا جائے اور کس طرح سے، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا، یعنی اس کے فتنے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اور اس میں جو ہے وہ ذوالقرنین بھی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ یہ سفر جو ہے وہ جہاد ہے نا، جہاد ہے، حکومت، یعنی اس میں ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں بھی سفر کی ہی بات کی گئی ہے، لیکن یہ اس سفر سے مختلف ہے۔ اور یہاں جہاد کے لیے سفر کر رہے تھے وہ،
اور یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب انسان کے پاس پاور آتا ہے تو دیکھیں جب پاور آتا ہے اتھارٹی آتی ہے تو انسان کے اندر بہت سی برائیاں پیدا ہو سکتی ہے, جیسے کہ دولت بھی آتی ہے ساتھ میں, شہرت, فیمس ہوتا ہے انسان, اتھارٹی آتی ہے, اقتدار آتا ہے, اس کے ہاتھ میں پاور رہتا ہے, تو یہ جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کس کو, گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, انسان کے اندر ہرس پیدا ہو سکتی ہے اور دوسروں کو چھوٹا بنانے کی, اور اسی طرح یعنی انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اتھارٹی جب آتی ہے انسان کے پاس, جب پاور آتا ہے تو انسان کو کرپٹ بھی بنا سکتا ہے اور بہت سے اس سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ یہاں جو واقعہ ہم لوگ پڑھیں گے وہ بالکل مختلف ہے کہ کس طرح یعنی اللہ کو یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ایک متقی انسان, جو بادشاہ یعنی جو اتنا بڑا اقتدار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا کہ وہ مغرب سے مشرق تک یعنی پوری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس نے سفر کیا, اور بیچ میں جتنے بھی جو کنٹریز آئے, حکومتیں آئے, اقوام آئے, لوگ آئے, تو ان لوگوں کے ساتھ یعنی ان کو کانکوئر کرتے ہوئے جو ہے وہ دوسری زمین کی دوسری سمت تک پہنچا, اور کس طرح پھر اس نے معاملہ کیا اور کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے والا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اسباب دیے تھے اس کو کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کر رہا تھا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے پڑھیں گے. اور دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب سورہ کہف اسٹارٹ ہوئی تھی تو کوئی بتائے گا کہ اس میں جو بادشاہ تھا وہ کیا تھا, جو بادشاہ تھا وہ کیا تھا؟ مشرک تھا. وہ میم مشرک تھا نا, اور کرسچل مطلب بہت ظلم کرنے والا. مشرک تھا, جی مشرک تھا. ہاں, اور جو ایمان لانے والے تھے وہ کیا تھے, وہ کیسے تھے؟ وہ کمزور تھے نا, کمزور تھے. ہاں وہ کمزور تھے, ایمان لانے والے کمزور تھے, اسی لیے تو بیچارے وہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف کے وہ چھپ یعنی غار میں اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے چھپ گئے تھے, یعنی پناہ لیے تھے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنے سو سال جو ہے وہ سلا کے رکھا, سبحان اللہ. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہاں مومن بادشاہ کی, یعنی یہاں جب ختم ہونے آ رہا ہے, سورہ کہف کا اینڈ ہونے جا رہا ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہاں جو بادشاہ ہے وہ مومن بادشاہ ہے اور وہ غالب ہے. یعنی وہاں جو مغلوب تھی نا, یعنی جو مومن تھے تو وہ مغلوب تھے, اور بادشاہ جو تھا مشرک بادشاہ وہ غالب تھا, مگر یہاں جو ہے وہ مومن بادشاہ جو ہے وہ غالب ہے, اور کافر جو ہے وہ کمزور ہے جو اس کے ماتحت میں آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اس واقعے میں دیکھیں گے, ہے نا, اور اس میں بھی ہم سب لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. اور اس سے پہلے بھی یعنی ہم لوگ قرآن میں ذوالقرنین جس طرح سے ان کا ذکر ہے, اسی طرح ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتنی پاور دیا تھا, اور ان کی جو دعا تھی کہ ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو پہلے کسی کو نہیں عطا کی تھی. تو دیکھیں یعنی مسلمان بادشاہوں میں ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر یعنی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے وہ پاور کو اور اس کا استعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا, سبحان اللہ. تو یہاں بھی ایسی ایک اس کا ذکر ہے. چلے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 83. وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, ذوالقرنین کے بارے میں. کل سأتلو علیکم, کہہ دیجئے ان قریب میں پڑھوں گا, علیکم تم پر, منہ ذکر, اس میں سے کچھ ذکر, کچھ حال. تو دیکھیے اس کے بارے میں ہو گیا نا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا تھا کہ یسألونک, وہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب, کون پوچھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کون پوچھ رہا تھا, یہ کوئی بتائے گا؟ یہودی پوچھ رہے تھے, مشرکین یہودی کے یعنی مشرکین مکہ. کوئی بتا رہا ہے تو بتائیے پہلے, چلے. جی میم, مشرکین مکہ پوچھ رہے تھے, جیسے کہ انہوں نے یہودی مطلب مدینہ میں یہودیوں کے پاس بھیجے تھے کہ مطلب یہ نبی اگر سچے نبی ہے تو یہ 3 کوشچنز کے آنسر دیں گے صحیح, اور اگر صحیح آنسر دیے تو پھر یہ نبی ہی ہے. جی جی جی, یعنی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے
کفار مکہ نے اہل کتاب کے پاس آدمی بھیجے تاکہ وہ ان سے وہ ان باتوں کے بارے میں سیکھ کر آئے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ذریعے امتحان لے سکے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی نا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے وہ کچھ سوال سیکھ کے آئے کہ جو پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آنسر نہیں دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کیا نبی جو ہے وہ سچے نبی نہیں ہے۔ تو اس امتحان کے لیے انہوں نے جو سوال کیے تھے ان میں کون سے سوال تھے؟ پہلے دو کون سے سوال تھے، کوئی بتائے گا؟ میم یہ کوئی اور صبا، کوئی اور؟ جی جزاک اللہ خیر، کوئی اور کو موقع دیجئے۔ جی کون بتائے گا؟ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اصحاب کہف کا ہم پہلے دو سوال کی بات کر رہے ہیں، ذوالقرنین تو ابھی آ رہا ہے نا، پہلے دو سوال جو روح کے بارے میں بارک اللہ فی علمک، اور دوسرا سوال روح کے بارے میں، روح کے بارے اصحاب کہف کے بارے باغ کے بارے میں روح کے بارے میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو روح کے بارے میں ہم لوگ پیچھے سورہ اسراء میں اس کا ذکر ہو گیا الحمدللہ، پھر یہاں جو ہے وہ سورہ کہف میں جو ہے اصحاب کہف کا ذکر ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ سوال ان کا کیا تھا کہ زمین میں، یعنی کس کے بارے میں سوال؟ کہ زمین میں بہت سفر کرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھو، یعنی ان کی کیا خضر خبر علیہ تھی؟ السلام کے بارے میں نہیں، یہاں بھی ذوالقرنین کی بات ہو رہی کہ زمین میں بہت سفر کرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھو، یعنی ان کی کیا خبر تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ساتلو علیکم منہ ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ عنقریب میں پڑھوں گا، میں سناؤں گا آپ کو ان میں سے کچھ ذکر، یعنی سارا کے سارا نہیں، جو انہوں نے سوال پوچھے تھے کہ جس نے سفر کیا تھا مغرب سے مشرق تک، بہت لمبا سفر کیا تھا، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ سارا کے سارا بتاؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ عنقریب میں پڑھوں گا، میں سناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کچھ ذکر۔ اور یہاں دیکھیں ذکر کی بات ہے، یعنی ذکر یعنی کیا؟ یعنی کہ کچھ حال، ذکر یعنی یاد دہانی، نصیحت کی باتیں، یعنی کچھ حال آپ کو پڑھ سناؤں گا جس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے بھی، اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بھی جس میں نصیحت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں پڑھ سناؤں گا۔ پھر اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو ذوالقرنین جو ہے وہ ایک نامور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، متقی، مجاہد، انصاف پسند بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع سلطنت عطا کی تھی۔ کون تھا ذوالقرنین؟ اور اس کے بارے میں بعض کہتے کہ نبی تھے، تو مگر نبی نہیں تھے، یعنی قرآن میں تفسیر میں بعض کا یہ ہے، لیکن ذوالقرنین جو ہے وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نامور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، متقی، مجاہد اور انصاف پسند بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع سلطنت عطا کی تھی۔ پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ ناموں کے بارے میں بھی آتا ہے، کوئی کرتے کیا ہے، یعنی الگ الگ اس کے بارے میں رائے ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے وہ یعنی اہل کتاب کے کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث سے جو ہم لوگوں کو جو پتہ چلا نا، وہ بس یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اور یہاں بھی آیت کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ایک متقی، اچھے، نیک اور مجاہد اور انصاف پسند بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں وسیع سلطنت عطا کی تھی۔ اور پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین، یعنی ذوالقرنین کا لفظی معنی کیا ہے؟ کہ دو سنگوں والا۔ تو یعنی ان کا یہ جو لقب ہے، وہ یہ جو تھا ان کا لقب تھا ذوالقرنین، تو یہ لقب یعنی ان کو کیوں پڑا یہ لقب؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے نا، وہ آپ نیچے دیکھیں پوائنٹ نمبر 5، تو وہ والا فرسٹ پوائنٹ وہ آئے گا کہ ذوالقرنین یعنی کہ وہ ایسے تاج پہنتے تھے کہ جس کے سر پر 2 سینگ تھے۔ تو کرن کا عربی میں یعنی عربی زبان میں کرن کسے کہتے ہیں؟ سینگ کو کہتے ہیں، یعنی وہ بادشاہ تھے نا، تو بادشاہ ایسا تاج پہنتے تھے کہ جس پہ سر پہ جو تاج کے اوپر ایسے 2 سینگ کی طرح بنے ہوئے تھے، تو اسی لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر کے بالوں کی 2 لٹیں تھی، یعنی بال لمبے تھے اور اس کی بالوں کی 2 لٹیں تھی، تو یعنی وہ 2 لٹوں والا تھا، اس کے لیے کیا انہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ یعنی اس میں پھر کرن کا معنی کیا ہے کہ بالوں کی لٹ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں، اس کے لیے کرنائن یعنی 2 لٹوں والے۔
تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کے بالوں سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھی، اس کے لیے ان کو ذوالقرنین کا لقب ملا. پھر تیسرا دیکھیے یہاں پوائنٹ نمبر 2 جو ہم نے لکھے کہ وہ فتوحات یعنی کہ وہ کنکوئر کرتے ہوئے دنیا کے 2 کناروں پر، دیکھیے یعنی اب یہاں آئے گا آگے ذکر نا، مغرب میں بھی پورا فتح کیا، مغرب کی سمت میں بھی اور مشرق کے سمت میں بھی، یعنی دونوں کناروں پر، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے سورج غروب ہوتا ہے 2 کناروں تک، تو ان کو فتوحات ملی. تو یہاں جو ہے وہ کرن کا کیا مطلب ہے؟ کنارے، یعنی 2 کناروں تک ان کو فتوحات ملی، تو اس کے لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے. یہ 3 جو ہے وہ اہم پوائنٹس ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بعض مفسرین نے کیے ہیں وہ سارے ہم نے اس میں لکھے ہیں، مگر یہ صرف 3 بھی آپ کو یاد رہی تو پھر صحیح ہے. اوکے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک یہ آتا ہے کہ وہ روم اور فارس کے وہ روم اور فارس یعنی کہ فارس یعنی کہ ایران کے کا مالک تھا. یہاں کرن سے حکومت مراد ہے، یعنی ایسا بادشاہ جو 2 حکومت والا تھا، یعنی 2 حکومت پر وہ دو یعنی ایسا بادشاہ جو 2 حکومت والا ہے. تو یہاں جو ہے وہ کرن سے مراد جو ہے وہ حکومت ہے. اور پھر اسی طرح بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین 2 صدیوں تک زندہ رہا، یعنی بہت لمبی عمر پائی. تو یعنی کرن کا ایک معنی سینچوری صدی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہاں ذوالقرنین ان کا لقب پڑا. لیکن یہ 3 اگر آپ یاد رکھیں گے تو بھی یعنی وہ زیادہ صحیح ہے. اوکے. یہ جو بھی ہے مگر ہم لوگوں کو ملتی ہے قرآن کے تفسیر وغیرہ سے، تو ہم نے یہاں جمع کیے. اور اس کا ایک یہ بھی آتا ہے یعنی تفسیر میں کہ ان کی جو سلطنت کا علاقہ تھا وہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ایک مینڈھا ہو اور اس کے سر پر 2 سینگ ہو، یعنی جو وہ یعنی سلطنت کا علاقہ جو یعنی ان کی جو سلطنت تھی وہ ایسا معلوم ہوتا تھا شیپ میں، جیسے کیسا انڈیا کا میپ ہے تو اس کا کیسا شیپ ہے، تو اسی طرح تو ان کی سلطنت کا جو علاقہ تھا وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک مینڈھا ہو اور اس کے سر پر 2 سینگ ہو. تو یہ مختلف آ رہا ہے اس کے بارے میں کہ ان کا جو لقب ہے تو وہ ذوالقرنین پڑا اس کے لیے. چلے 3 جو ہم نے اہم بتایا وہ کوئی بتائے گا جلدی سے کہ کیا تھا وہ، کیا ریزن، کیا کیوں لقب پڑا؟ ایک ایک کر کے ایک بتائیے. جی. ایسا تاج پہنتے تھے جو تاج کے اوپر 2 سینگ کی طرح تھا. جی بارک اللہ فی علمک. سیکنڈ بتائیے، بس جو ہم نے 3 یاد رکھنے والی بات بتائے تھے وہ. میم ان کے بالوں کی 2 لٹیں تھی جس کی وجہ سے بھی ان کو کہتے ہیں. جی شاباش بارک اللہ فی علمک. تیسرا سلطنت ان کا سلطنت دنیا کے 2 کناروں پر چلے گئے تھے، مغرب اور مشرق کے سمت پر، یعنی کہ 2 کنارے تک فتوحات ملی تھی. جی جی شاباش. تو اس کی وجہ سے تو دیکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ یاد ہو گیا نا، الحمدللہ، یعنی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. چلے پھر آگے دیکھتے ہیں. ہاں آیت نمبر 84 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم فقہنا فی الدین. انا مکننا، بے شک اقتدار دیا تھا ہم نے انا مکننا، بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا ہم نے لہو اس کو فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اس کو من کل شیء سببا، من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا، اسباب. تو دیکھیں یہاں پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ مکنہ کا معنی اقتدار، پاور، بادشاہت، یعنی کہ وہ زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک کا مالک تھا، یعنی تمام ملک ان کے تابع میں تھی. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں بڑی عظیم الشان سلطنت دی تھی، اور وہ اسباب و وسائل کی فراوانی عطا کی تھی کہ جو فراوانی عطا کیا تھا. وہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک پہاڑی کے در پہ، یعنی وہ آگے اس کا ذکر آئے گا کہ ایک پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یعنی مغرب سے تو مشرق تک پورے جو کنٹریز جو ہے بیچ میں جتنے بھی بادشاہ جتنے بھی قومیں آتی تھی سب کو فتح کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے، اور اس کے وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کر کے ایک نہایت محکم بند تعمیر کی. تو یہ سب چیزوں کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضروریات تھی نا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی. دیکھیں یہاں وَآتَيْنَاهُ، اور دیا ہم نے اس کو من کل شیء سببا،
ہر چیز سببا، یعنی کہ سبب کا پہلے تو میننگ دیکھیں گے کہ سبب کا معنی کیا ہے، رسی کے ہے، یعنی ایسے ذرائع اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب، ایسے مینز جو حصول مقصود یعنی جو مقصد رہتا ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے، یعنی راستہ ہموار کیا اس کے لیے، ذوالقرنین کے لیے فوجی طاقت، یعنی ان کے پاس بہت فوجی طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، مال و دولت تھی، عقل، شعور، علم، جنگ کے تمام جنگ کے لیے جتنی بھی چیزیں کی ضرورت رہتی نا، وہ تمام ضرورت کی چیزیں، دیگر تمام وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو مہیا کیے تھے، اور جس کے ذریعے ذوالقرنین نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا. یعنی جتنی بھی یہ فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے دیے تھے نا، تو اس کے ذریعے وہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا تھا اور بڑے بڑے لمبے سفر طے کیے تھے، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بڑی مشقتیں برداشت کی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا کیا تھا نا جہاد کے لیے، ایک حکومت کے لیے، یعنی غالب آنے کے لیے لوگوں کو، تو وہ سارے اسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. کس کو؟ ذوالقرنین کو. اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو تمام وسائل اور اسباب مہیا فرمائے تھے جو ملکوں اور لوگوں کو فتح کرنے، شہروں اور علاقوں پر قبضہ جمانے اور دشمنوں کا زور کم کرنے اور زمین کے بادشاہوں کو شکست دینے اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ضروری تھے. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی. کس کے پاس تھی؟ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کیا تھا. کہ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دیا تھا ان کے پاس، اور اتنی فیسلٹیز تھی، اور اتنا علم تھا، اور اتنی طاقت، اور ہر چیز، ہر وسائل، یعنی جنگی آلات اور ہر چیز، تاکہ وہ ایک دنیا کے ایک بارڈر سے تو دوسری بارڈر تک جو ہے وہ سفر کرے، اور بیچ میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، ان سے لڑے، ان کے خلاف جنگ کرے اور جہاد کرے ان لوگوں سے، اور وہ جیتتے ہوئے جو ہے وہ آخری دوسرے کنارے تک پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو ہے وہ اسباب ان کو مہیا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیروی کی اسباب کی، چنانچہ وہ سامان اسباب لے کر چل پڑا. تو یہاں بھی جو ہے نا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی کہ انہوں نے پیروی کی اسباب کی. یعنی ایسا نہیں کیا کہ ذوالقرنین کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ ساری فیسلٹیز اور ساری طاقت اور فوجیں اور یہ وہ لاؤ لشکر، تو وہ بیٹھے نہیں رہے ایک ہی جگہ پر، نہیں، بلکہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر پیروی کی انہوں نے اسباب کی. یعنی وہ اس کا یعنی پھر وہ چل پڑا، یعنی پھر وہ سفر کیا. ایسے نہیں کہ ایک ہی جگہ پر تھوڑی سی حکومت مل گئی، تھوڑی سی کامیابی مل گئی، غلبہ مل گیا ایک اسٹیٹ کے اوپر، تو بس نہیں. پھر وہ آگے جو ہے وہ فاتبہ یعنی کنٹینیو جو ہے وہ جہاد کرتے رہے اور جدوجہد کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو بھی وسائل اور اسباب عطا کیے تھے، اس نے اس کا استعمال کر کے زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک فتوحات، یعنی کہ وہ کامیابی حاصل کرتے رہے. اور اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی جو یہاں سبب یہاں جو آیا نا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس سے مراد جو ہے وہ منزل ہے، یعنی ایک منزل سے دوسری منزل تک. پھر اسی طرح جو ہے وہ مجاہد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اسباب سے مراد مشرق و مغرب کے درمیان منزل اور راستے ہے. یعنی مغرب اور مشرق کے درمیان جتنے بھی منزل اور راستے ہیں نا، وہ سب مراد ہے اس سے. اور مجاہد رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے کہ یہاں سبب سے مراد زمین میں راستے ہے. تو یعنی وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے، ایک کارنر سے، ایک کنارے سے، زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. تو سبحان اللہ، یہاں ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا میں ہمارے لیے کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی دیکھیں ہم لوگ سوچیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کہاں اتنے وسائل ہے اور یہ ہے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو بھی صلاحیتیں دی ہے، جو بھی اسباب دیے ہیں، جو بھی وسائل دیے ہیں، جو بھی نعمتیں دی ہے آپ کو، جو بھی ہمارے پاس علم ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے، تو اسے ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کی ترقی کے لیے اور لوگوں کے فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ چلے کون بتائیں گا اس کا نچوڑ؟ یہاں تک جو آیت ہوئی وہ آگے کی، بس یہ جو ہے نا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ
کیا 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 تھا اللہ تعالیٰ نے, کیا عطا کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا؟ چلے جلدی سے کوئی بھی بتائے, ہاں, تاکہ سب کو ریپیٹیشن. ہر طرح کا پاور, اقتدار, صلاحیتیں, وسائل, اسباب سب کچھ عطا کیے تھے, جسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جہاد کے لیے استعمال کیے. جی اللہ تعالیٰ کے جی, دین کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے استعمال کیے انہوں نے ان تمام وسائلوں کو. اور دیوال کے لیے ہاں نہیں, وہ ابھی آگے آئیں گا اس کا ذکر, ابھی وہ نہیں ہوا. چلے اوکے, تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا کہ وہ جو ہے وہ بیٹھے نہیں رہے, بلکہ وہ مشقت کرتے رہے اور سفر کرتے رہے. اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد کی نا, کہ وہ امیجن کیجئے کہ دیکھیں کتنے یعنی سربلندی تھی نا اسلام کو, دین کو, جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بادشاہ. اور آگے آئے گا کہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ توحید پرست تھے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی تھی کہ وہ تمام اس کو یعنی. اور آج دیکھیں اسلام کی کیا حالت ہوئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے. اور یہ غلبہ اور یہ مدد اسی وقت ہوں گی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, جب ہم سب ایک ہو جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوطی عطا کرے. اور ایمان کس طرح سے مضبوط ہوتے ہیں؟ نیک اعمال کے ذریعے, اخلاص کے ساتھ نیک عمل کر کے ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور زیادہ کوشش کرنی ہے ہم لوگ کو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے. آج سب مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اس میں بٹے ہوئے ہیں, نا اتفاقی ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ یہ حال ہے, اور سب کو یعنی ہر کوئی اپنے اپنے ہی اس کے اوپر لگا ہوا ہے نا, کہ اپنا اختیار یا جو بھی کسی کے پاس تھوڑی سی بھی پاور آتی ہے نا, یعنی بڑی بڑی باتیں تو چھوڑیے, چھوٹی سی بھی تھوڑی سی بھی کسی کے اوپر پاور آتی ہے نا کسی کے ہاتھ میں, تو وہ اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے, اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے, تکبر سے اور تمام اس سے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو استعمال کرنا ہے. اور دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا, وہ پہلے اقتدار لینے کے لیے بھی ڈرتے تھے. جب جب خلافت دی جا رہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو, تو وہ کہنے لگے کہ عمر مجھ سے بہتر ہے, انہیں خلافت دو. یعنی جو یعنی صحابہ کرام یہ لیتے ہوئے ڈرتے تھے, کوئی عہدے کو, کوئی اقتدار کو لیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے سے ناانصافی نہ ہو, اور کہیں یعنی ہم اس کے قابل نہیں ہیں. اور آج دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ کیا چاہتا ہے, اختیار چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پاور ہو, ہمارے ہی بس جو ہم بولے وہی بات سب لوگ مانے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتفاق کے ساتھ, ہے نا. چلے آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر نیکسٹ ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو اس نے پیروی کی اسباب کی, ہو گیا تھا حَتَّى اِذَا بَلَغَ, یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا مغرب الشمسی, سورج غروب ہونے کی جگہ, وجدہا, پایا اس کو, تغرب, غروب ہو رہا تھا, فی عین, ایک چشمے میں, حمیۃ, ووجدہ, گدلے کیچڑ والے, اور پایا, اندہا, اس کے پاس, قومن, ایک قوم کو, قلنا, کہا ہم نے, یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, اما خواہ, ان تعذب, کہ یہ کہ تو عذاب دے, سزا دے, و اما, اور خواہ, ان تتخذ, یہ کہ تو اختیار کرے, فیہم, ان کے معاملے میں, حسنا, بھلائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا یہاں بات آئی, حتی اذا بلغا, یعنی پھر اس نے جو ہے وہ حتی اذا بلغا, یعنی پھر وہ پہنچا, جو ہے وہ کہاں پہنچا, سورج, جہاں سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا. اور اس نے کیا دیکھا وہاں, کہ ایک قوم ہے, جو ایک قوم کو وہاں دیکھا. اور یہاں جو بات آئی نا عین, تو عین سے مراد چشمہ ہے, یعنی, اور حمیتن, یعنی کہ کیچڑ والا, دلدل والا, یا تو کیچڑ والے چشمے میں, یا تو دلدل والے چشمے میں, یعنی جو یا تو اس میں گرم پانی کا بھی چشمہ ہوتا ہے, مگر زیادہ جو معنی صحیح ہے وہ کیچڑ اور دلدل والا چشمہ.
تو ذوالقرنین جو ہے وہ ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے کہاں تک پہنچا کہ ذوالقرنین ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے مغرب کی طرف سے زمین کے آخری کنارے یعنی خشکی کے آخری حصے یعنی جہاں آخری حصہ زمین کا جو آخری حصہ ہے نا وہاں پہنچا جہاں آخری آبادی تھی، یعنی جہاں یعنی وہ اتنا اس نے سفر کیا مغرب کی طرف، یعنی کہ تمام ملک کو جو فتح کرتے ہوئے کانکوئر کرتے ہوئے کہ وہاں اس جگہ پر پہنچا، زمین کے اس بارڈر پر پہنچا کہ جہاں آخری آبادی تھی، انسانوں کی آخری آبادی تھی. اور وہاں اس نے کیا دیکھا کہ جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے کس میں، گدلے کیچڑ والے پانی کے چشمے میں جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی بالکل سیاہ جو بلیک کلر کا تھا وہ اس پانی میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بلیک پانی ہے، تو اس میں اس نے دیکھا کہ اس میں سورج غروب ہو رہا ہے. تو یہ یعنی اس نے محسوس کیا یعنی سورج جس چشمے میں ڈوب رہا ہے. تو یہ ہمیں سے ہر کوئی یہ دیکھیں سن سیٹ آپ لوگوں نے دیکھے کبھی سی سائڈ پہ جب ہوتے ہیں تو سن سیٹ دیکھیں، ابھی تو چھٹیاں تھی اس میں بھی گئے ہوں گے یا پہلے بھی کبھی گئے ہوں گے، تو کیا ہم لوگ کیا محسوس کرتے ہیں، اور یہ ہر انسان میں محسوس کرتا ہے نا کہ سن کہاں سیٹ ہو رہا ہے، سورج کہاں غروب ہو رہا ہے. جب ہم لوگ سی سائڈ پہ کھڑے رہتے ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے، سن سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے نا سمندر میں. تو اسی طرح انہوں نے دیکھا ذوالقرنین نے کہ وہ جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا تھا کہاں، گدلے پانی کے کیچڑ والے پانی میں جو ہے وہ، یعنی وہاں ایک قوم تھی جہاں کے سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا، گدلے پانی کے کیچڑ والے پانی میں جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا تھا. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پھر اس نے کیا دیکھا ذوالقرنین نے کہ وہاں کچھ لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ذوالقرنین نے جو ہے وہ انہیں بھی یعنی فتح کر لیا، اس قوم کو جو وہاں ایک قوم تھی نا تو انہیں بھی فتح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذوالقرنین کو ان کا حاکم بنا لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ وجدہ اندہا قوما، یعنی وہاں کے جو لوگ تھے ان کو بھی فتح حاصل کی، ان کو بھی یعنی ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم بنایا، یعنی اس کو بھی وہ قوم کو بھی اس ملک کو بھی انہوں نے فتح کیا، اس جگہ کو بھی انہوں نے فتح کیا، غلبہ پایا، ان کو کانکوئر کیا اس کو. ہاں قلنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا ذوالقرنین، کہا ہم نے اے ذوالقرنین اما ان تعذبا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کس کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ان کا حاکم بنایا اور ان کو فتح و نصرت سے نوازا، اور اسے اور اختیار دیا ذوالقرنین کو کہ اگر وہ چاہے تو انہیں عذاب دے. یعنی عذاب دے یعنی کس طرح سے، یعنی یہ تو ابھی جب دیکھے جب دنیاوی بادشاہ کوئی بھی کسی کو فتح جب غالب آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ان کو قیدی بناتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی آپ بادشاہ دیکھیے تو وہ کیا کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، جو دوسرے جتنے بھی بادشاہ رہتے تو وہ کیا کرتے ہیں جب کنکوئر کرتے ہیں کوئی بھی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اپنے قیدی بناتے ہیں، غلام بناتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا تھا کہ انہیں عذاب دے، یعنی ان کو سزا دے. تو یعنی کس طرح سے، یا تو ان کو قتل کر دے یا ان کو قیدی بنا لے، اور اگر چاہے تو ان پر احسان کرے. دیکھیں اس میں ہی لکھا ہوا ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ بھلائی کرے. تو بھلائی کا کیا مطلب ہے، یا یعنی کہ ان پر احسان کرے، یعنی اور احسان کس طرح سے کہ فدیہ لے کر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا اس قوم کے اوپر کہ چاہے تو وہ ان کو قتل کرے، اس قوم کو جن کو پایا تھا زمین کے آخری کنارے پر، چاہے تو ان کو عذاب دے یعنی کہ قتل کرے یا قیدی بنا لے، یا چاہے تو ان پر احسان کرے یعنی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پورا اقتدار دیا تھا. سبحان اللہ. پھر آگے دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، اس نے کہا، اما رہا وہ من ظلم، جو ظلم کرتا ہے، فسوفا، تو ان قریب ہم نعذبہ ثم یرد، تو ان قریب ہم عذاب دیں گے، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذاب نکرا، سخت عذاب. اور آگے کی بیعت دیکھیے، وہ اما، اور رہا من آمنا، جو ایمان لایا،
عمل صالحا اور عمل کیے اچھے فلہو جزاء الحسنى تو اس کے لیے اچھی جزا ہے, اچھا بدلہ ہے. وسنقول اور عنقریب ہم کہیں گے لہو اس کو من سے امرنا اپنے حکم سے آسان, یسرا آسانی. یعنی دیکھیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, تو ان کو اختیار دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کیا اختیار دیا تھا, کون بتائیں گا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہاں دنیا پوری ختم ہو رہی تھی, آخری آبادی تھی, تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار دیا تھا ذوالقرنین کو؟ ابھی جو ہم نے بتایا تھے وہی بتائیے جلدی سے. 3 باتیں آئی تھی نا. ہاں میم چاہے تو اسے وہ قتل کر دیں یا پھر قیدی بنا لے یا پھر ان کو بطور احسان چھوڑ دیں. جی بارک اللہ فی علمک. 3 باتیں تھی ہے نا, کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے پورا ان کو اختیار دیا تھا ذوالقرنین کو, چاہے تو وہ اس قوم کو قیدی بنائے, چاہے تو ان کو قتل کر دے, یا چاہے تو احسان کرے یعنی ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دے. تو انہوں نے کیا کہا, ذوالقرنین نے کیا کیا کہ جو اس نے کہا کہ جو ظلم کرتا ہے تو انہیں ہم ضرور سزا دیں گے. فسوفا تو عنقریب ہم, یعنی عنقریب ہم سزا دیں گے, ضرور نہیں بلکہ عنقریب. فسوفا تو عنقریب ہم عذاب دیں گے, یعنی ان کو سزا دیں گے. ثم یردو پھر وہ لوٹایا جائے گا الی ربہ, یعنی دنیا میں ہم ان کو سزا دیں گے. جو ظلم کریں گا, ذوالقرنین نے کیا کہا کہ جو ظلم کریں گا, اور ظلم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا تو ظلم کی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرنا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی کہ شرک کرنا, یہ ظلم ہے نا, شرک کرنا, کفر کرنا, یہ ظلم ہے. اور پھر دوسرا بندوں کے ساتھ کیا, تو بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرنا, بندوں پر ظلم کرنا, اور اس میں پھر ساری چیزیں آتی ہے, چاہے قتل کرنا اور فساد کرنا, چوری کرنا, یہ ساری ظلم کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے وہ کیا کہا کہ جو یعنی جو ظلم کریں گا تو ان کو ہم دنیا میں یعنی ہم سزا دیں گے, اور جب وہ مر جائیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور زیادہ بڑا عذاب دیں گا. عذاب نکرہ کی بات کی کہ سخت عذاب, یعنی دنیا میں تو اتنا زیادہ نہیں عذاب, یعنی ان کو سزا ملیں گی, مگر جب وہ واپس لوٹیں گا تو جو بھی کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ واپس لوٹیں گا تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور ظلم کے ساتھ تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے, اور سب سے پہلے شرک سے محفوظ رکھے, اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو ظلم سے محفوظ رکھے, اور ان کے لیے کیا عذاب نکرہ, بہت سخت عذاب ہے. اور یہاں جو ایک بات آئی ہے نا, قلنا کہا ہم نے, یہ اوپر کے آیت میں آیت نمبر 86 میں جو بات آئی تھی نا, قلنا یا ذوالقرنین کہ اگر تو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو یہ قلنا کے یعنی مطلب یہ جو آیا نا قلنا کہا ہم نے, تو اس سے بھی بعض لوگ کیا مراد لیتے ہیں, کیا یہ جو ہے وہ ذوالقرنین جو ہے وہ نبی تھے, تو اس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی. مگر مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قلنا سے یہاں مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں وحی کس کے اوپر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, انبیاء کے اوپر. جی انبیاء کے, اور جو عام لوگوں کے اوپر یعنی عام لوگوں کو اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کو بتانی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کس طرح سے بات بتاتے ہیں؟ الہام. جی بارک اللہ فی علمک. عام لوگوں کو جب انبیاء کے علاوہ اگر کسی کے دل میں کوئی بھی بات ڈالنی ہوتی ہے, کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ دل میں الہام ڈالتے ہیں. یعنی الہام کسے کہتے ہیں؟ خفیہ اشارہ جو کسی اہم کام کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ نے پیچھے بھی انبیاء یعنی وہ اس کے بارے میں بھی پڑھے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی, تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ بچے کو جو ہے موسیٰ کو پانی میں بہا. تو اس طرح سے جو انبیاء کے علاوہ جن کو بھی بات اللہ تعالیٰ کو پہنچانی ہوتی ہے وہ تو اسے الہام کہتے ہیں. تو یہاں قلنا سے مراد الہام ہے. تو یہاں ایک بات جو تھی وہ پیچھے بتانے بھول گئے تھے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کے اوپر. قلنا جو ہے نا, قلنا یا ذوالقرنین, کہا ہم نے اے ذوالقرنین, تو وہاں کی یہ بات تھی. پھر ابھی ہم لوگ آیت نمبر 87 پہ ہے. تو ذوالقرنین نے کیا کیا کہ ذوالقرنین نے اس قوم کی یعنی جو پچھلی جو غلطیاں تھی نا, یا جو بات آئی قال اما من ظلم فسوف نعذبہ, تو ذوالقرنین نے اس قوم کی پچھلی یعنی غلطیوں پر پکڑ نہیں کی اور انہیں معاف کیا,
لیکن آئندہ جو ظلم کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرے کا کیا مطلب بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے یعنی کہ شرک کرے اور پھر بندوں کے حقوق ادا نہ کرے, اس میں کوتاہی کرے, ان پر ظلم کرے, سرکشی کرے, فساد کرے, تو اس طرح سے جو بندوں پر اللہ کا حق ادا نہ کرے, کفر اور شرک میں مبتلا ہو, تو ایسے لوگوں کو یعنی ایسے سرکش لوگوں کو ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ان کو سزا دیں گے, یعنی سزا کی دھمکی دی, اور پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جو سرکشی کرے گا تو ان لوگوں کے لیے وہ اما من آمنا, اور جو لیکن جو ایمان لائے, وہ عامل صالحا, اور جو نیک عمل کرے, تو ان کے لیے تو بہت اچھی جزا ہے, فلہ جزاء الحسنی, تو ان کے لیے بہت اچھی جزا ہے. تو سبحان اللہ, اس سے بھی ہم لوگوں کو کیا پتا چلتا ہے کہ یعنی یہ بھی آیت اور اس کے پہلے والی بھی یہ عذاب النکرہ کی جو بات آئی نا, تو وہ آخرت کو ماننے والے, توحید کو ماننے والے, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے, اور آخرت کو ماننے والے تھے, اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے, اور ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دینے والے مجاہد تھے وہ. یعنی کیا کہ صرف ایمان کی بات نہیں کی کہ اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کے لیے بہت بہترین جزا ہے, بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جب بھی ذکر آتا ہے قرآن میں تو کس کا آتا ہے, ایمان اور عمل صالح. تو ایمان لا کر جو بھی عمل صالح یعنی صرف ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے جب تک نیک عمل نہیں کوئی کرتا ہے, اور صرف نیک عمل کوئی کرتا ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں دے گا. یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان لا کر عمل صالح کرنا ضروری ہے. اور عمل صالح کسے کہتے ہیں بتائیے آپ, کون سا عمل صالح کہلاتے ہیں, جلدی سے بتائیے. بہت بار ہے نیک عمل کرنا, ذکر کرنا, نماز پڑھنا, نہیں وہ بس اللہ کو راضی کرنے والے عمل. جی, اور دو ہے اس کے پوائنٹ, جو خالص نیت کے ساتھ ہو اور اللہ کی سنت کے مطابق جی بارک اللہ فیک. دو باتیں بس یاد اس میں رہنی چاہیے, جیسے آپ لوگوں نے بتایا کہ عمل صالح اسے ہی کہتے ہیں کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے, نہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے, نہ کہ ریاکاری کے لیے, نہ کہ شہرت کے لیے, نہ کہ دنیا میں کچھ چیز پانے کے لیے, بلکہ جو بھی عمل کر رہے, یہاں کلاس میں بھی آ کر بیٹھے تو نیت کی کہ اللہ خالص تیری رضا کے لیے ہے نا, کہ علم حاصل کرے تاکہ اس کے مطابق عمل کرے. تو جو بھی عمل کرے وہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق ہو تو یہ عمل صالح کہلاتے. تو یہاں یہی بات آئی کہ جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کریں گا تو ان کے لیے جزاء الحسنی, بہت بہترین بدلہ ہے. تو سبحان اللہ, دنیا میں بھی یعنی ان کے لیے اچھی جزا ہے, اچھا بدلہ ہے, یعنی ذوالقرنین پھر ان کو عذاب نہیں دیں گے بلکہ ان کے لیے آسانیاں کریں گے. اور آخرت میں تو ان کے لیے پھر کیا ہے بدلہ, ایمان لا کر عمل صالح کا بدلہ کیا ہے بتائیے, جنت, اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت. سبحان اللہ, ہے نا. تو جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گا, صالح اعمال کریں گا, تو ان کے لیے جزاء الحسنی, بہترین جزا ہے. اور یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اور بعض اوقات اگر کسی کو دنیا میں کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو نہیں, جو وہ نیکی کرتے ہیں اس کا اجر دنیا میں نہیں ملتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے سارے اعمال جو ہے وہ رائے گا چلے گی, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا کہ آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کا ایمان مضبوط کرے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس نے کیا کہا کہ جو ظلم کریں گا تو ان کے لیے تو سزا ہے دنیا میں, اور اللہ تعالیٰ جب وہ فوت ہوں گا تو آخرت میں ان کو بہت سخت عذاب ہے. لیکن جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے جزاء الحسنی, بہت اچھا بدلہ ہے, بہت اچھا بدلہ. اور بہت اچھا بدلہ تو آخرت میں ہی ہو سکتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ بہت اچھا, اور ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا اجر ہوں گے وہاں, کس طرح سے اللہ تعالیٰ بندوں کی جو ہے وہ کوششوں کو قبول کریں گے اور کس اجر سے نوازیں گے. سبحان اللہ. اور میم اللہ کا دیدار بھی رہے گا نا اس میں, جی, اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی. جی, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے نا جزاء الحسنی, کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. یعنی ہم لوگ کو ہمیشہ خوف رہتا ہے نا
کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں ہم سے. تو جنت میں جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرما. اور پھر آگے کیا فرمایا اس نے؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور پھر ہم اس کے لیے عنقریب ہم اس کو کہیں گے امرینا اپنے حکم میں سے آسان، یعنی پھر ہم اس کے لیے آسانی کریں گے. یعنی جو ایمان لے کر عمل صالح کریں گا تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا، آسانی کا رویہ اختیار کیا جائے گا، ان سے سختی نہیں کی جائیں گی اور انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا. تو سبحان اللہ. تو یہاں سے جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ یعنی ذوالقرنین کی صفات ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے اس سے کہ وہ توحید پرست اور آخرت پر یقین رکھنے والے تھے، صالح انسان تھے، اور عدل و انصاف. دیکھیں ادروائز تو جو کوئی کسی کے اوپر غلبہ پاتا ہے نا، یعنی اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کسی کو کانکوئر کرتی ہے، کسی کنٹری کو جیتتی ہے، فتح نصیب ہوتا ہے، تو کیا وہاں کے جو بادشاہ رہتے، ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے نا کہ جو بھی وارز وغیرہ ہوتے تو جو بھی جیتتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ تو بس ظلم اور تباہی ہی مچاتے ہیں نا. وہ تو نہیں ایسے دیکھتے نا کہ ہاں جو اچھے رہیں گے ان کے ساتھ اچھا بدلہ، ان کو الگ سے رکھا جائے گا، اور جو برے ہوں گے تو ان کو الگ سزا. وہ تو دیکھتے نہیں ہے کہ بھائی کون مفسد ہے اور کون اچھے ہے، کون برے ہے، کون اچھے اعمال کر رہا تھا اور کون برے اعمال کر رہا تھا. وہ تو سب کو پھر قید کرتے، سب کو یعنی مارتے اور سب کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور بس اپنا ہی ان کا ایک یہ رہتا ہے. مگر یہ جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، تو اس کے اوپر یعنی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا، مگر وہ اقتدار کا انہوں نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا ہر اس میں نا. تو عدل اور انصاف کرنے والے تھے اور عوام کے مسائل کو خیرخواہی کے ساتھ حل کرنے والے تھے. اس کا ذکر جو ہے وہ ابھی آگے کی آیت میں آئے گا. ہاں، اور نفس پرست نہیں تھے، یعنی وہ اپنے خواہشات کی یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ احکام کے مطابق عمل کرتے تھے، اور دنیاوی مال و متاع کے حریص نہیں تھے. یعنی یہ نہیں کہ ہاں بس خود ہی سب حاصل کرو اور جیتے جاؤ، اس کے لیے نہیں وہ سفر کر رہے تھے، اس کے لیے نہیں وہ جہاد کر رہے تھے کہ دنیا کا مال اور عہدہ اور یہ جو ہے وہ سب حاصل کرے، بلکہ وہ چاہتے تھے اللہ کے دین کی ترقی کو، ہے نا، اور اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھتے تھے، اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے مغرب سے مشرق، آگے ابھی ہم لوگ پڑھیں گے آگے کی آیت میں بھی نا، کہ مغرب سے مشرق کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس راستے میں آنے والی تمام مشقتیں برداشت کی، اور یعنی اللہ کے رضا کی خاطر اور دین کے خاطر. اور یعنی اختیار آنے کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا کہ جو نیک ہے ان کے اوپر بھی اور جو بد ہے، جو ایمان لائے ان کو بھی اور جو نہیں ایمان لائے ان کو بھی، جو کمزور ہے ان کو بھی، سب کے اوپر ظلم کر رہے، تو ایسے نہیں تھے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں، آیت آگے کی آیت دیکھتے ہیں، 2 آیت، آیت نمبر 88 اور 89. یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا؟ 88. ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، حتی یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچ گیا مطلع طلوع ہونے کی جگہ، الشمس سورج کے، وجدہا اور پایا اس کو طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک قوم پر، لم نجعل نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، من دونہا سترا اس کے ادھر کوئی پردہ اور اس کی طرف. کذالک اسی طرح وقت اور تحقیق، احاطنا گھیر رکھا تھا ہم نے، بما لدیہ جو اس کے پاس تھا، خبرا خبر میں سے. بس یہاں تک کہ آج ہم لوگ رکھتے ہیں. ہاں، آیت نمبر 91 تک. تو یہاں جو ہے وہ پھر دیکھیے جو ہے وہ کیا بات آئی، ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس سے وہ اور جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، اور جو ہے وہ اسباب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا. تو یہاں تھوڑا ٹائم سوچ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے. ثم اتبع سببا جو ہے نا، کہ پھر اس نے پیروی کی اسباب کی.
تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا کیا اسباب عطا کیا اور ہم لوگ کیا ان سے وہ سارے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی ترقی کے لیے. سب سوچئے اور بتائیے. ثم اتبع سببا کتنی بار آیا ہے؟ پھر اس نے پیروی کی اسباب کی. تو کیا ہم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسباب نہیں دیے دین کی ترقی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کچھ کام کریں؟ اور بار بار یہاں آ رہا ہے نا ثم اتبع سببا. پھر اس نے یعنی وہ ایک جگہ پر ہو کے بیٹھ نہیں گئے کیا ہاں چلو ہم تو یہ کر رہے ہیں نا بس ہے. نہیں, مسلسل دیکھیں کوشش, اسٹرگل, جدوجہد اور مشقتیں اٹھانا, برداشت کرنا. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, دین کے غلبے کے لیے, دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے. یعنی ہم اپنے لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, علم ہے نا سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے دیا, علم دیا, تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے پھیلاتے ہیں دوسروں تک؟ کیا یہی سوچے ہے کہ نہیں ہمارا پورا کورس ہو جائے گا پھر کوئی کلاس شروع کریں گے پھر بیٹھیں گے؟ نہیں, جتنا جو بھی علم آیا فوراً سے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا پہلے تو اس پر عمل کرنے کی نیت یہاں بیٹھے بیٹھے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کر سکے, ہے نا. اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش اپنے زبان کے ذریعے, عمل کے ذریعے, قلم کے ذریعے. تو یعنی ثم اتبع سببا یہ بار بار جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ نہیں جانا ہے, پیروی کرنا ہے, اس اسباب کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اور الحمدللہ آج دیکھیے 15 پارے ہم لوگوں کے پاس ہو گئے, اور کون سی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اپنے پاس نہیں ہے, لکھی ہوئی آپ کے پاس پوری سیو ہے. تو یہ جو دینے کا مقصد ہوتا نا, یہ کوشچن آنسر, یہ نوٹس, یہ حدیث بہت ساری جو کہ آپ لوگ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ ایک ہی حدیث کتنی بار آتی ہے نا, سبحان اللہ. تو یہ بار بار بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ علم ہم لوگوں کے سینوں میں جذب ہو, ذہن نشین ہو, عمل میں آئے اور دوسروں تک اس سے پہنچائے. کیونکہ انسان نسیہ ہے نا, بھولنے والا ہے نا, بھولتا رہتا ہے. تو بار بار یاد دہانی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں کہ نہیں یہ بات ہے, ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. تو ہم کتنا پہنچاتے ہیں اسے لوگوں تک. اللہ کرے کہ ہم لوگ بہت اچھے خود اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہو, اور خالص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, دین کی ترقی کے لیے, دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نا. کہ دیکھیں جب تک علم نہیں لوگوں تک پہنچتا نہیں نا, تو تب تک جو ہے وہ ہر انسان جو اپنے جو اس کے پاس ہے نا اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے. تو جب ہم ان کو صحیح علم پہنچائیں گے تبھی تو وہ غلط باتوں سے رکیں گے, تبھی تو وہ نیکی میں آگے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں تک اس خیر کو بہت اچھی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے پاس سہولتیں دی ہے. ابھی تو سبحان اللہ یہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ ایک آواز میں اپنی چلے آپ کو لکھنے کے لیے بور ہو رہا ہے, آپ بس ریکارڈ کیجئے ایک کوئی حدیث, ایک کوئی آیت, اور کوئی بات کا مفہوم بتائیے. چلے آیت بھی نہیں آتا ہے, حدیث بھی نہیں آتا ہے, کوئی بات نہیں, دیکھ کے پڑھیے. نہیں وہ بھی نہیں آپ کو کرنا ہے, تو صرف نہیں یہ ایسا کرنا غلط ہے, یہ ایسا نہیں کرو, جو علم کے مطابق جو ہم لوگوں کو باتیں پتہ چلیے وہ بتائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. یعنی یہ صرف ہم لوگ ایگزام کے لیے نہیں کر رہے کہ ہاں تاکہ ہمارے پورے 30 پارے ہو جائے اچھے سے اور ہم کو سرٹیفکیٹ مل جائے. نہیں, یہ تو ہم لوگ اپنے سیکھنے کے لیے, عمل کے لیے, اور دوسروں کو بتانے کے لیے نا, تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا ہم لوگوں سے قیامت کے دن کہ ان پر عمل کتنا کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے عمل کے ذریعے بھی, اور زبان کے ذریعے بھی, اور قلم کے ذریعے بھی, ہے نا. ابھی موبائل پہ لکھ کر یا ریکارڈ کر کے کسی بھی طرح سے ہم لوگ دوسروں تک کتنے آسانی سے پہنچا سکتے, ایک بات جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ جو اسباب دیا ہے نا, اور اس سے پہلے کہ اسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے چھین لے واپس, اللہ نہ کرے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یہ بہت بڑی نعمت ہے اپنے پاس, ہے نا. علم بڑی نعمت ہے. علم کو پہنچانے کی, دوسروں تک پہنچانے کی جو یہ اسباب دیے نا, یہ موبائل,
تو اس کو علم کو دوسروں تک پھیلانے کے لیے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہے نا, بول کر, لکھ کر, کسی بھی طرح سے, یا کال کر کے. آج کل کال بھی اس پہ واٹس ایپ پہ دیکھیں کتنا آسان ہے, بغیر کوئی پیسے سے کال کر سکتے دنیا کے کوئی بھی حصے میں. تو لوگوں تک صحیح دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے اور بہت آسانی کرے. ثم اتبع سببا کے لیے, ہے نا, تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسباب دیے ہیں, جو علم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو, ان تعلیمات کو ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں تک صحیح صحیح پہنچا سکے. چلے آمین. پھر اب کیا تھا کہ کہاں تھے ہم لوگ؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس, کہ وہاں پہنچا ذوالقرنین کہ جہاں طلوع ہونے کی جگہ, جہاں سورج طلوع, پہلے کہاں پہنچا تھا؟ غروب ہونے کی جگہ پہ, جہاں غروب ہو رہا تھا, ہے نا, سن سیٹ ہو رہا تھا, اس جگہ پر پہنچا تھا. اب ذوالقرنین جو ہے وہ کہاں پہنچا کہ وہ یعنی ذوالقرنین پھر ایک راستہ اختیار کیا, سفر شروع کیا, اور اپنی پوری طاقت, پورے وسائل, فوجوں اور جہاد کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی, ان وسائل کے ساتھ اس نے جو ہے وہ مشرق کا سفر شروع کیا, اور مشرق کے اس جگہ تک پہنچا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا, یعنی سن رائز ہو رہا تھا. اور ایک قوم, اور وہاں جو ہے وہ ایک قوم کی طرف, ایک قوم تھی وہاں کہ جہاں ان کے لیے کوئی لم نجعل لہم من دونہا سترا, یعنی جس کے لم نجعل لہم من دونہا سترا, یعنی کہ اس قوم پر نہیں بنایا تھا ہم نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من دونہا, اس کے علاوہ کوئی پردہ, کوئی اوٹ نہیں تھا. تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ قوم ایسی تھی جو کھلے صحرا میں, میدان میں رہتی تھی, ان کے نہ مکانات تھے نہ گھر تھے, اور وہ سورج اور ان کے درمیان کوئی بھی آڑ نہیں تھا. یہاں جو ہے نا لم نجعل لہم من دونہا سترا, تو یعنی آڑ, کوئی پردہ نہیں تھا, یعنی نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی پہاڑ تھا, نہ کوئی چیز تھی کہ بلڈنگز وغیرہ ہے کہ جس کے شیڈ میں وہ رہ سکے, یا گھر وغیرہ ہے, گھر تو تھے ہی نہیں, ہے نا, وہ تو صحرا تھے. تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان کے اور جو ان کو سورج کی روشنی سے, سورج کی سن کی جو شعاع جو ہے اس سے ان کو بچا سکی. یعنی ذوالقرنین مغرب سے مشرق کے سفر کرتے ہوئے انتہائی مشرق تک پہنچا, جہاں اب ایسی قوم کو پایا جو انسیولائز تھی, غیر مہذب, یعنی انسیولائز تھی, جو مکانوں میں نہیں بلکہ ایسی میدانوں میں, صحراؤں میں رہتے تھے, اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی. تو جو ذوالقرنین جو ہے وہ وہاں تک پہنچا. تو آج بھی دیکھیں کتنی قومیں ایسی, کوئی لوگ رہیں گے نا کہ جو آج بھی انسیولائز ہوں گے, اور آج بھی ایسی جگہ پر لوگ رہتے رہیں گے کہ جو صحراؤں میں, میدانوں میں یا جنگلوں میں رہتے ہوں گے. جو کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو, کیا کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے کیا, ٹرائبس. ہاں ایسے ٹرائبس کے, جو جن کے یعنی جن تک یعنی دنیا کے جو ساری فیسلٹیز وغیرہ جو ان کو نہیں ہے, اور وہ جانوروں کی طرح. آدیواسی بولتے ہیں, آدیواسی, ہاں جی جی. تو اس طرح سے وہ بس تھوڑے سے کپڑے میں یا بعض اوقات پتے وغیرہ لگا کے یا جو بھی ہے اس طرح سے کام چلاتے ہوں گے, اور جو گھروں میں نہیں ہے ایسی جنگلوں میں اور اس کے اوپر رہتے رہیں گے, یا میدانوں میں یا صحراؤں میں. تو آج بھی ایسے لوگ ہوں گے نا. تو ایسی قوم کی طرف وہ جو ہے وہ ذوالقرنین جو ہے, یعنی پوری دنیا کے ایک اینڈ کی طرف جو ہے وہ کونے میں, اس جگہ پر ایک کارنر میں, ایک کنارے پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا, اور جہاں ایسے انسیولائز, غیر مہذب جو قوم تھی, جو کہ مکان وغیرہ نہیں بلکہ کھلے صحراؤں میں رہتے تھے. وہ کذالک, اور پھر ان کے ساتھ جو کیا یعنی کیا ہوا اور کس طرح سے وہ آگے دیکھے, کذالک, اسی طرح. تو یہاں کیا ہے اسی طرح, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک, کہ یعنی جس طرح ذوالقرنین نے ہماری تعلیمات, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اور جو حکم دیے تھے نا کہ جو مغرب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ جہاں آبادی کے لوگ تھے, تو ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا ذوالقرنین بادشاہ نے, تو اسی طرح کذالک, اسی طرح جو ہے وہ ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا. ذوالقرنین کو مشرق, یعنی جہاں سے سن رائز ہو رہا تھا, ان لوگوں کے اوپر غلبہ عطا کیا. تو جو ہے وہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا, سن رائز ہو رہا تھا,
تو اس قوم والوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو جیسا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا. اور یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کیا کیا. پیچھے مغرب غروب ہونے کی جگہ پر جو قوم کو پایا تو وہاں بتایا نا کہ کیا انہوں نے کیا کہ جو ظلم کرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ قتل کرو، قید کرو یا تو احسان کرو. اور جو ایمان لائے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے لیے حسنہ اور پھر ان کے لیے آسانی کیے، سختی نہیں کی. تو مگر یہاں جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا وہ اس کی پوری ڈیٹیل نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. بس یہاں فرمایا کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ان کے ساتھ وہ پہلے قوموں کے ساتھ ہوا نا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا انہوں نے معاملہ کیا. پھر آگے آتی ہے وقت احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے جو اس کے پاس تھا خبر میں سے. یعنی اس کا کیا مطلب یہاں جو بات آئی نا احاطنا، یعنی کہ گھیر رکھا، یعنی کہ احاطہ کیا. کس بات کا احاطہ کیا؟ کہ ذوالقرنین کے پاس جو بھی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری معلومات تھی کہ ان کے پاس جو صلاحیتیں تھی، جو مادی روحانی وسائل تھے اور دیگر تمام باتوں کا علم جو تھا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تھا. تو سبحان اللہ، یعنی اس کا یہی مطلب کہ وقت احطنا بما لدیہ خبرا، یعنی کہ گھیر رکھا تھا ہم نے جو اس کے پاس تھا خبر میں سے. یعنی اس کی پوری معلومات جو تھی وہ ذوالقرنین کی، جو ان کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا کیا صلاحیتیں تھی، وہ سارا اس کا جو ہے وہ احاطہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے. تو یہاں سے بھی جو باتیں پتہ چلتی ہے، وہ پیچھے جو پوائنٹ آئے تھے نا وہ یہاں بھی ہے کہ کیا بات پتہ چلی، کیا یہاں تک معلوم ہوا کہ ذوالقرنین ایک بہت صالح انسان تھا اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے تھے. انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اللہ کی بلندی کے لیے، اور اس سفر میں جتنی مشقتیں آئی اسے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ برداشت کرتے رہے. تو یہاں تک اپنا ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے والے ہو، اور پاور آنے کے بعد یعنی ہر کسی، ہم لوگ سوچیں گے کہ نہیں وہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی راجا اور یہ اور اتنی حکومت ملنا. ہم سب کو بھی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگران ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اقتدار دیا. ہم اپنے گھر میں اختیار رکھتے ہیں نا اپنے بچوں پر، اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں پوچھ کرنے والا ہے. تو اللہ کرے اور جس کو بھی جو بھی یعنی منصب جو بھی اقتدار ملا ہے، دو لوگوں پر بھی اگر کسی کے اوپر حاکم بھی بنائے تو اس سے بھی پوچھ ہوں گی. اور جو خود سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو منصب عطا کرے نا تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اور جو خود مانگ کر لیتا ہے منصب تو ایسے لوگوں کی پھر مدد نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ پیچھے بھی ہم لوگ اس کے بارے میں حدیث وغیرہ پڑھ چکے ہیں. تو یعنی اقتدار مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی کو مل جائے اللہ تعالیٰ عطا کرے یا لوگ اس کے سپرد کرے تو اس کو بہت احسان کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یہاں تک یہی بات ہم لوگ یہاں تک ہی رکھتے. پھر آگے جو ہے وہ ذوالقرنین کی اور یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ بہت ٹائم رہے گا، اس کے لیے وہ ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا. انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ سنتے اور پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے، اور ان تعلیمات کو اپنے عمل اور زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا آسان کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.